السلام علیکم ناظرین، فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا اور مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے فرعون کون سا کام کیا کرتا تھا، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا تھا، اور مصر کا بادشاہ بننے کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا۔ مصر کی تاریخ میں کل 33 فرعون گزرے ہیں اور ان میں سب سے بدبخت فرعون موسیٰ کے زمانے کا تھا۔ اس فرعون کا نام ولید بن مصب یا مصب بن ریان بتایا جاتا ہے۔ فرعون کے دور میں ایک بدبخت قوم تھی جس کو قبطی قوم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ قوم تھی جس نے فرعون کو اپنا خدا مانا اور فرعون بھی اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 سال کی عمر عطا کی تھی اور اپنی ساری زندگی میں نہ تو وہ کبھی بیمار ہوا اور نہ اس کے سر میں کبھی درد ہوا، اور 400 سال کے عرصے میں کوئی دشمن بھی اس پر غالب نہ آ سکا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ فرعون کو قابوس اس لیے کہا کرتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا۔ فرعون کو مصر کی بادشاہت وراثت میں نہیں ملی تھی، بلکہ فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ ایک دن فرعون اس محنت مزدوری سے تنگ آ گیا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جس کا نام حامان تھا۔ چنانچہ یہ ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی اور یہ دونوں کام کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان دنوں میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام مصر کے بازار میں عروج پر تھا۔ فرعون اور حامان نے ایک خربوزوں والے آدمی سے کام کے سلسلے میں بات کی تو اس نے کہا کہ تم دونوں میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار میں جا کر بیچ آؤ۔ اگر تم دونوں نے میرے خربوزے اچھی قیمت میں بیچ دیے تو میں تم دونوں کو کھانے کے لیے کچھ دوں گا۔ اس کی بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں یہ خربوزے بازار میں فروخت کر کے ابھی آتا ہوں۔ فرعون نے ایک دکان والے سے بات کی تو اس نے کہا کہ مصر کے بازار میں کاروبار کا دستور یہ ہے کہ ہم مال ادھار لیتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد رقم کی ادائیگی کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے وہ خربوزے دستور کے مطابق ادھار دے دیے اور واپس آ کر مالک سے کہنے لگا کہ مجھے یہ کام کچھ اچھا نہیں لگا اور کام کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ ایک دن فرعون اپنے حالات زندگی سے تنگ آ کر بادشاہ مصر کے دربار میں پہنچ گیا اور بادشاہ مصر سے کہنے لگا کہ میں یہاں کام کی تلاش میں بہت دور سے آیا ہوں اور میرے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ مہربانی کر کے مجھے مصر کے کسی شہر میں بطور فدوی کوئی کام دے دیا جائے۔ بادشاہ مصر نے پوچھا کہ تو کون سا کام کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستانوں کی داروغی کا کام دے دیا جائے اور اس کے بدلے میں بطور فدیہ میں کچھ رقم شاہی خزانے میں جمع کروا دیا کروں گا۔ اور اس طرح فرعون کو مصر کے قبرستان کی داروغی کا کام مل گیا۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اس سال ایک خوفناک بیماری کی وبا پھیل گئی اور مصر کے بہت سے لوگ مرنے لگے۔ فرعون بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے ہر مرنے والے کے وارثوں سے سونے کا 1 درہم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح فرعون کے پاس بہت زیادہ مال و دولت جمع ہو گیا اور فرعون کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ فرعون نے سوچا مجھے مصر کے تمام قبرستانوں کی داروغی کا کام لے لینا چاہیے جو میرے ماتحت ہوگا اور میری نگرانی میں ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مقربان بادشاہ کے لوگوں کو کچھ رقم ادا کی اور مصر کے تمام قبرستانوں کی داروغی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح فرعون بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا مال جمع کرواتا تھا اور اس نے بادشاہ کی قربت حاصل کر لی تھی اور مصر کا بادشاہ اس سے بہت زیادہ خوش تھا۔ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ مصر کے وزیر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ مصر نے اس کی جگہ فرعون کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ جب فرعون مصر کا وزیر بنا تو اس نے اپنے دوست حامان کو اپنے پاس بلا لیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور مصر کے تمام لوگ میری عبادت کریں اور مجھے ہی اپنا سب سے بڑا خدا مانیں۔ حامان فرعون کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس نے فرعون کو مشورہ دیا کہ تو یہ سب کرنا چاہتا ہے تو پہلے مصر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر تاکہ وہ تیری بات مانے۔
فرعون نے حامان سے سوال کیا کہ مجھے ایسا کون سا کام کرنا چاہیے کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ حامان نے فرعون کو یہ تدبیر بتائی کہ بادشاہ مصر کے دربار میں ایک درخواست پیش کی جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مصر کے تمام لوگوں کی بنیادی ضروریات اور خواہشات 1 سال تک مفت پوری کروں اور ان اخراجات کی رقم میں اپنی جیب سے ادا کروں۔ فرعون نے حامان کے کہنے پر بادشاہ مصر میں یہ درخواست جمع کروا دی اور مصر میں اعلان کروا دیا گیا کہ تمام لوگوں کی ضروریات اور خواہشات مفت میں پوری کی جائیں گی، اور اس 1 سال کی تمام رقم فرعون نے بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی تھی۔ فرعون کے اس عمل سے مصر کے لوگ فرعون سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس سے محبت کرنے لگے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بادشاہ مصر بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس بادشاہ کا کوئی وارث موجود نہیں تھا جو تخت نشین ہوتا۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد تمام قاضی، تمام عہدیداران، تمام وزیروں، مشیروں اور مصر کے عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ فرعون کو مصر کا بادشاہ بنا دیا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت اچھا انسان ہے اور اس نے مصر کے تمام لوگوں کی ضروریات کو مفت میں پورا کیا ہے۔ اور اس طرح قسمت فرعون پر مہربان ہو گئی اور یہ ایک مزدور سے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ مصر کا بادشاہ بننے کے بعد اس نے حامان کو اپنا وزیر مقرر کر لیا اور حامان سے مشورہ کیا کہ کوئی تدبیر بتاؤ کہ میں خدائی کا دعویٰ کر سکوں۔ چنانچہ حامان نے یہ مشورہ دیا کہ جتنے علماء حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے دین کا درس دے رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں وہ تمام درس گاہیں بند کر دی جائیں۔ اس طرح لوگ اپنے دین کو بھول جائیں گے اور اگلی نسل جو پیدا ہوگی وہ دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہوگی، اور لوگ جب جاہل بن جائیں گے اور اپنے دین کو بھول جائیں گے تو اس وقت تم خدائی کا دعویٰ کرنا تو لوگ تمہیں اپنا خدا مانیں گے، صرف تمہاری ہی پوجا کریں گے۔ چنانچہ فرعون نے حامان کے مشورے پر عمل کر کے تمام دینی درسگاہوں کو بند کر دیا اور آہستہ آہستہ لوگ دین سے غافل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر فرعون نے لوگوں کو بت پرستی کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے اصلی خدا سے بھی غافل ہو جائیں، اور حکم دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایک ایک بت بنا کے رکھیں اور اس کی پوجا کریں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مصر کے تمام لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ لوگ اپنے حقیقی رب سے غافل ہو گئے ہیں اور یہ ایک بت پرست قوم بن گئی ہے تو اس نے تمام مصر کے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اس دور میں قبطی قوم جو تعداد میں سب سے زیادہ تھی اور فرعون بھی اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اس قوم نے فرعون کو اپنا معبود مان لیا اور اسی کی عبادت کرنے لگے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور اس طرح فرعون ایک مزدور سے وزیر اور وزیر سے بادشاہ اور بادشاہ سے خدائی کا دعویٰ کرنے تک پہنچ گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔